نکاح کا ہونا اور پھر ساتھ رہنا 18 سال سے جب آپ کم ہے اس دور میں، اس وقت میں، چونکہ جب وقت آپ کی ایجوکیشن رک گئی ہے، آپ کی باقی ذہنی نشوونما رک گئی ہے، آپ کی باقی زندگی جو آپ نے فیصلے کرنے جس میں والدین کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ہم جب تک اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس پروسیجر کو نہیں بنائیں گے تب تک، اور ججز کی اپنی سوابدید پہ ہوگا، یا جو سامنے وکیل ہے وہ جو دلائل دے رہا ہے وہ کتنا انفلوئنشل ہے یا اس کے دلائل کتنے اچھے ہیں، اس کا ہوم ورک کتنا ہے، اگر اس پہ ہم رہیں گے تو پھر بہت سارے ویریبلز ہم لے کے آ رہے ہیں بچوں کی زندگیوں کے اوپر، سٹا کھیلا جائے گا، پھر تم جوا کھیلتے ہیں. تو یہ رولز بلیک اینڈ وائٹ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ لیگل ریپرزنٹیشن ہو کہ نہ ہو، آپ کے پاس کوئی قابل وکیل ہو کہ نہ ہو. ججز کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کو یہ فلانا خانے جو ہے نا پر کرنے، چیک کرنے، یہ پوری چیک لسٹ تیار کرنی چاہیے جوڈیشری کو اپنے اینڈ کے اوپر. اسی طریقے سے جو انویسٹیگیشن ہے اس میں، جس طرح ٹریفکنگ کے اندر ایک ڈیٹیل رولز ہے انویسٹیگیشن کے، میرے خیال میں چائلڈ میرج میں بھی انویسٹیگیشن کے رولز میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہے پولیس کی ڈیوٹی اور رولز کے حوالے سے، کہ جی بچی والدین کے پاس اس کی جو پڑھائی میں خلل آ گیا تھا وہ اب ختم ہو جائے گا، پڑھائی دوبارہ ریزیوم کرے گی، اس کی جو ذہنی نشو و نما میں ایک خلل آ گیا تھا جو اپنی بہنوں سے اور والدین سے دور ہو گئی تھی وہ مسئلہ اب ختم ہو گیا ہے معاف کیجیے گا، تو وہ معاملہ تو روٹین پہ چلا گیا ہے. تو کم سے کم اس بچی کی زندگی اس طرح سے فریزر میں نہیں رکھ دی آپ نے جیسے آپ نے فی الحال ٹرائل کو فریزر میں رکھ دیا ہے بہت سارے آبجیکشن ریز کر کے. تو اب بھی تو وکیل کے اوپر ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ٹرائل 10 سال میں ختم ہو، یہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہتا ہے 1 سال میں ختم ہو جائے، یہ بھی اس کی مرضی ہے. ہم تو پرسو کریں گے، ہم تو نہیں ٹرائل ڈیلے کرنا چاہ رہے، ان کی طرف سے کوشش لگ رہی ہے. باقی جو دوسرے کیسز ہیں ان کو بھی اکارڈنگلی پرسو کیا جائے گا. اور ابھی بچی پہ کسی قسم کا میرے خیال میں کوئی دباؤ یا پریشر تو ہماری طرف سے نہیں ہے. اسے بیٹھیں گے، اس کو سارے معاملات بتائیں گے، احوال بتائیں گے، اسے بھی جانیں گے. بنیادی طور پہ تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں آگے کیا سوچا ہے، خاص طور پہ پڑھائی کے بارے میں اور باقی چیزوں میں، کیونکہ جتنا وہ دوبارہ سے ایک نارمل 14 سال کی طرح کی بچی کی طرح زندگی گزارے میرے خیال میں کسی بھی والدین کی وہ خواہش ہوگی. باقی قانونی پیچیدگیاں اور باتیں ان کے لیے ابھی وقت ہے، وہ اکارڈنگلی اس وقت میرا ٹیک اپ ہوگا. مطلب کہ وہ بیوقوفیاں تو ہم نہیں کریں گے جو دوسرے کرتے آئے ہیں اور کرتے رہے ہیں، نہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخر میں سر متاثر ہم نے جج کو کرنا ہوتا ہے اور مطمئن بھی جج کو کرنا ہوتا ہے. نہ آپ کو کرنا ہے، نہ شیر صاحب کو کرنا ہے، نہ مجھے کرنا ہے، نہ آڈینس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں بطور وکیل کہ جو بھی کلائنٹ کا بیسٹ لیگل انٹرسٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے بیسٹ میجرز اڈاپٹ ہوں گے. اور وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی درکار ہے اور تو کچھ نہیں ہے نا، بس اس میں بھی وقت کی درکار تھا، 7 مہینے تھے، مگر آخر میں الحمدللہ جو قانون کہتا ہے اور جو ہونا تھا وہ ہوا ہے انصاف. آگے بھی جو چیزیں ہیں جو لاہور میں ملیشیسلی فائل کی ہوئی ہیں یا باقی کہیں پہ فائل کی ہوئی ہیں ان کو بھی اکارڈنگلی ٹیک اپ کیا جائے گا. بٹ ابھی سے ہم جو ہے وہ ڈھول بجانا شروع کر دیں کہ دیکھو کیا ہونے والا ہے، تو یہ کہتے ہیں ان چیزوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. سنجیدہ کیس ہے. میرا تو میں فی الحال اس دوڑ کے اندر نہیں ہوں کہ ان کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے یا ہم کو زیادہ دیکھا جا رہا ہے. میں دوڑ کے اندر ہوں کہ جس نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے امانت کے طور پہ اپنا لیگل مسئلہ، مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم فہیمہ کاظمی صاحبہ، اس کو ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں اور ان کو وہ ریلیف دیں جو ایکچوئل ریلیف. باقی اس بات میں کوئی شک نہیں دی، ناٹ دا فرسٹ کیس میں نے کیا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز کے اندر وکیل اتنا ہی مؤثر ہے جتنی استقامت آپ کا مدعی دکھاتا ہے. تو جس برداشت کا مظاہرہ کیا ہے مہدی صاحب نے اور ان کے خاندان نے، اس کی وجہ سے ہی ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ورنہ کتاب کھول کے CRPC اور CPC تو کوئی بھی آپ کو بتا دے گا کہ لیگل سولوشنز کیا ہیں. پاکستان لا سائٹ کھول کے کوئی بھی بتا دے گا کہ ججمنٹ فار روایت اور پریسیڈنٹس کیا ہیں. آپ کو ایک کلیئر ہیڈڈ اور ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک پرنسپلڈ سٹانس کے ساتھ ایک مدعی بھی چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی لیگل بیٹلز لڑنے کے لیے. اور میرے خیال میں ہر طریقے کا امتحان لیا گیا ہمارے اس کیس میں جو ہمارے کلائنٹ تھے، اور انہوں نے ہر امتحان کو جو ہے وہ فیس کیا اور بڑی بہادری کے ساتھ فیس کیا. اور اتنے حالات نہیں پیدا ہونے چاہیے کسی کے لیے. اور بہت بے شرمی کی بات ہے آج تک کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے عناصر ہیں جنہوں نے حد تک جا کے خاندان کو بدنام کیا اور اس سے انہوں نے باقاعدہ ویوز بھی گیدر کیے یوٹیوب کے اوپر. مجھے نہیں پتا شہرت اچھی ملی یا بری ملی، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے اوپر اس طرح کی بات کی جائے. تو ہمیں تو دوسرے کے لیے وہی سوچنا چاہیے نا جو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں.
میرے خیال میں اس طرح اگر ہم لے کے چلیں گے چیزوں کو تو بطور معاشرہ بہتر معاشرہ بن جائیں گے. مگر چونکہ بہت سارے اس میں کچھ لوگ تھے جو اپنے پروفیشن کا بھی پاس نہ رکھ سکے. چلے بطور انسان ایک یوٹیوب پہ بیٹھ کے کچھ بھی کہہ جو، اور آج کل ہر کوئی یوٹیوبر بنا ہوا ہے، سوشل کامنٹیٹر بنا ہوا ہے. بٹ اگر کوئی صحافی ہو اور بطور پروفیشن صحافی ہو اور نون صحافی ہو کہ جی واقعی میں پروفیشن سے ہے، تو اس سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ لوگ سچ کے پیچھے کم گئے اور اپنی ضد پوری کرنے کے پیچھے زیادہ لگے ہوئے تھے کہ جو میں نے کہہ دیا مجھے اس کو سچا ثابت کرنا ہے ایز اپوز ٹو اصل سچ کیا ہے. اور جو کمزور شخصیات ہوتی ہیں جن کو اپنے اعصاب پہ قابو نہیں ہوتا، جن جو تھوڑا کم ظرفی کا بھی شکار ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو استقامت دے، میں یہ کہہ سکتا ہوں حوصلہ دے، وہ اپنی غلطیاں نہیں مانتی، وہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے میں لگی رہتی ہیں بجائے ایسے کہ مان لے کہ جی غلطی ہو گئی اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بٹ میں ان سے کیا شکایت کروں گا کیونکہ کراچی سے ہیں شاہد بھائی، اور ہو سکتا ہے پہلے میرے بارے میں کچھ عرصہ پہلے منفی رائے بھی رکھتے ہوں کیونکہ نہیں ملاقات ہوتی تو نہیں پتا ہوتا بندہ کیا سوچتا ہے. بالکل 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 اس بات پہ اقرار کریں گے کہ میں نے بہت ٹیڑھی ٹیڑھی جگہوں پہ جا کے ٹانگ اڑائی ہے جہاں بہت جا کے نہیں اڑاتے، اور میں نے بہت اونچی اونچی جگہوں پہ جا کے پنگے لیے ہیں. تو آپ کو جب پتا ہے کہ آپ کی لڑائی کن لوگوں سے ہے، آپ کی لڑائی اگر معاشرے میں اسٹرکچرل ریفارم کے خلاف ہے اور آپ کی لڑائی اگر ارباب اختیار سے ہے دراصل، تو اپنا غصہ اور اپنا وقت انہیں پہ صرف کیجیے. آپ اگر ہر انسان کے اوپر جو آپ سے ایک اختلاف رکھتا ہے اور بے شک وہ آپ کو کال آؤٹ بھی کر رہا ہو یا آپ کا نام لے کے آپ کے بارے میں کال بھی بات کر رہا ہو، اگر آپ اس کو حاوی کر لیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، اور جو عزت آپ کو اللہ نے بخشی ہے آپ اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اللہ نے میرے خیال میں اس کیس کے توسط سے، چونکہ اچھا برا صحیح یا غلط، ہم نے پبلک میں اس کیس کو لے کے ایک ڈسٹانس لیا ہوا تھا، آپ لوگوں نے بھی لیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے. اور وہ سٹانس ہم نے میرے خیال میں کوئی صرف مہدی قادری صاحب کی محبت میں یا وہ میرے کلائنٹ ہیں یا آپ کو وہ سچے لگے اس لیے نہیں تھا، اس لیے تھا چونکہ معاشرے کے اندر یہ واقعی میں جو جرم ہے چھوٹی بچیوں کو ورگلانا اور کڈنیپ کرنا یا ہیومن ٹریفکنگ کرنا، یہ پھیل رہا ہے، اور اس میں چائلڈ میرج ایک کلیدی کردار اختیار ایک میڈیم کے طور پہ ایک نیسسری مینز کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے کہ چائلڈ میرج کے ذریعے یہ پورا کام کیا جا سکتا ہے اور اس کو کور کیا جا سکتا ہے کڈنیپنگ اور ٹریفکنگ. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور شاہد بھائی چونکہ ہیں ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ اسلام آباد میں دیکھتے ہوں گے جو دوسرے شاہد ہمارے سکلین بھائی ہیں کہ روٹین کے اندر کم عمر بچیاں ہر روز، کوئی ایسا دن نہیں ہے ہائی کورٹ میں جہاں کوئی ایسی پٹیشن نہیں فائل ہوتی کہ جی میں نے پسند سے شادی کر لی ہمیں پروٹیکشن دے دی جائے. تو یہ بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں اس کیس سے فیوچر کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے، اور اگین ارباب اختیار کے حوالے سے کرنی چاہیے اور ان کو انگیج کرنا چاہیے. اب میرے خیال میں جو دوسری طرف کی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جو ویڈیوز بناتے ہیں جو بھی کرتے ہیں ان کو انگیج کرنے کے بجائے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس ان کیسز کی ایگزامپل رکھیں اور ان سے بولیں کہ ہمارے لاز کے اندر اور ہمارے پروسیجرز کے اندر، ہماری جوڈیشل انٹرپریٹیشن کے اندر وہ کیا خرابیاں ہیں کہ ایک بچی کو اپنے گھر آنے تک 7 سے 10 مہینے لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ 7 سے 10 دن لگے. اگر جون کے مہینے میں کہ بچی سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو گئی تھی تو وہ کیا خامیاں پروسیجر کے اندر ہیں کہ یہ فیصلہ کرتے کرتے اور سچائی تک پہنچتے پہنچتے کہ اصل میں تو بچے والدین کے ساتھ ہی رہتے ہیں، خاص طور پہ جو کم سن بچے ہوتے ہیں، ہمیں اتنے مہینے لگتے ہیں. ہمارے سسٹم میں کچھ ڈیفالٹس ہیں، کچھ خامیاں ہیں، ہمیں اس ڈبیٹ کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ چاروں صوبوں کا مسئلہ ہے، پارلیمان کے جو اراکین ہیں اور جو ہمارے دوسرے سینئر وکلاء ہیں اور اگر کوئی ریٹائرڈ جسٹسز بھی ہیں ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، ان کو بلا کے ہم ایک میڈیم پیدا کریں اور ہم اس گفتگو کو کے ساتھ وہ فرض ادا کریں جو میں اور کہتے ہیں حق اس کا ادا کریں اس ڈبیٹ کا، چونکہ جو اتنے سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں ماشاءاللہ، محبت دے رہے ہیں اور آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، اور اس محبت کا بھی ہم صحیح حق ادا کریں گے اگر ہم اس کیس کے توسط سے ایسے حالات پیدا کریں، ایسے ریفارمز لے کے آ سکیں کہ ہزاروں لاکھوں بچیوں کی زندگی بچ سکے. یہ ایک ہمارے یہاں سیٹ ٹیمپلیٹ ہونا چاہیے کہ کچھ چیزیں کچھ بھی ہو جائیں وہ مینڈیٹری ہیں اور وہ دراصل کسی کے رائٹس وائلیٹ نہیں کرتے بلکہ انشوری کرتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ ہے. جیسے کہ تبصرہ کا کیس آپ کے سامنے آئے جہاں یا تو دستاویزی ثبوت ہو کہ بچی کم عمر میں چھوٹی ہے تو اس دستاویزی ثبوت کی حیثیت کیا ہے
اس پہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ویو ہونا چاہیے. اگر نادرا وہ ویریفائی کرتا ہے کہ جی یہ ڈاکیومنٹ جینوئن ہے اور ہمارے پاس ہی بنا ہے اور پرائر ٹو دا انسیڈنٹ آف کڈنیپنگ بنا ہے, تو اس ڈاکیومنٹ کی کیا حقیقت ہے یہ واضح کلیئر بلیک اینڈ وائٹ ہونا چاہیے کورٹ کے پاس. دوسرا, جہاں اس طرح کے کیسز کے اندر کانفلکٹ آ جائے, دو اپوزنگ دعوے ہوں ایج کے حوالے سے, تو مینڈیٹری ہونا چاہیے اور یہ سبجیکٹو بھی ہونا چاہیے کہ ایک کیس میں آرڈر کر دیا اور ایک کیس میں آرڈر نہیں کیا, کہ ایک میڈیکل بورڈ ہوگا اور اس میڈیکل بورڈ کے اندر بھی یہ مینڈیٹری کلیئر ہونا چاہیے کہ ریڈیولوجسٹ بھی ہوگا, آپ کا گائنوکالوجسٹ بھی ہوگا, آپ کا کیا کہتے ہیں پیڈیاٹریشن بھی ہوگا, آپ کا ڈینٹل سرجن بھی ہوگا, اور وہ تمام ٹیسٹ جو ہو سکتے ہیں پاکستان میں, جو کہ آپ ایک بچے کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے 13 سال کی بچی کو 18 کہہ دیا تو آپ نے اس سے اس کا بچپنا چھین لیا, لوٹ لیا ہے. یو ہیو روبڈ ہر آف ہر چائلڈہڈ. تو وہ بھی آپ کو واضح کرنا پڑے گا کہ یہ پروسیس کیا ہے. اور جب ایک بچی مائنر آ جائے تو یہ بات بلیک اینڈ وائٹ میں کم سے کم سندھ کی حد تک تو کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ میرے خیال میں پنجاب میں بھی جو ترمیم آئی ہے اس کے بعد سندھ میں تو چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کے تحت چائلڈ میرج کو چائلڈ ابیوز کہا گیا ہے. ارے بھائی آپ فیس بک پہ ویڈیو دیکھ لو کہ کوئی انسان اپنے پیٹ اینیمل کے اوپر اپنے پالتو کتے کر رہا ہے تو آپ شور مچا دیتے ہو کہ اس کو کتا پالنا نہیں آتا, اس سے لے کے ڈاگ کو شیلٹر میں بھیجا جائے, اور اس انسان کو آپ ہر قسم کی گالی دیتے ہیں. تو جو اس نے چائلڈ میرج کی ہے, جو ابیوزر ہے, آپ اسی کے ساتھ اس کو نہیں بھیج سکتے. کیونکہ ایک بحث اپنی جگہ ضرور ہے کہ نکاح کی ویلیڈیٹی کے حوالے سے چائلڈ میرج کا لا خاموش ہے, مگر کوہیبیٹیشن کے حوالے سے لا بڑا کلیئر ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. نکاح کا ہونا اور پھر ساتھ رہنا 18 سال سے جب آپ کم ہے اس دور میں, اس وقت میں, چونکہ جب وقت آپ کی ایجوکیشن رک گئی ہے, آپ کی باقی ذہنی نشوونما رک گئی ہے, آپ کی باقی زندگی جو آپ نے فیصلے کرنے جس میں والدین کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. ہم جب تک اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں اس پروسیجر کو نہیں بنائیں گے تب تک, اور ججز کی اپنی سوابدید پہ ہوگا, یا جو سامنے وکیل ہے وہ جو دلائل دے رہا ہے وہ کتنا انفلوئنشل ہے, یا اس کے دلائل کتنے اچھے ہیں, اس کا ہوم ورک کتنا ہے, اگر اس پہ ہم رہیں گے تو پھر بہت سارے ویریبلز ہم لے کے آ رہے ہیں بچوں کی زندگیوں کے اوپر سٹا کھیلا جائے گا, پھر تم جوا کھیلتے ہیں. تو یہ رولز بلیک اینڈ وائٹ میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ لیگل ریپرزنٹیشن ہو کہ نہ ہو, آپ کے پاس کوئی قابل وکیل ہو کہ نہ ہو. ججز کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان کو یہ فلانا خانے جو ہے نا پر کرنے, چیک کرنے, یہ پوری چیک لسٹ تیار کرنی چاہیے جوڈیشری کو اپنے اینڈ کے اوپر. اسی طریقے سے جو انویسٹیگیشن ہے اس میں جس طرح ٹریفکنگ کے اندر ایک ڈیٹیل رولز انویسٹیگیشن کے, میرے خیال میں چائلڈ میرج میں بھی انویسٹیگیشن کی رولز میں کچھ ترامیم کی ضرورت ہے پولیس کی ڈیوٹی اور رولز کے حوالے سے. تو 2021 میں ایک ایکٹ وضع ہو گیا ہے, مگر اس ایکٹ کے تحت جو تعیناتیاں ہونی ہیں, اس ایکٹ کے تحت جو ایڈمنسٹریٹو فیصلے لینے ہیں, آئی جی سندھ بالکل ناکام ہے, اس میں فیلئر ثابت ہوئے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو لوگ ہیں فیلئر ثابت ہوئے ہیں. بہت سلو پروسیس ہے. ابھی بھی میں اور بہت سے کیسز کر رہا ہوں جس میں 375 کی دفعہ لگ رہی ہے, مگر کوئی جے آئی ٹی تشکیل نہیں دی جا رہی نئے لا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے تحت کہ جے آئی ٹی اس کی انویسٹیگیشن کرے. یا چائلڈ میرج کیسز میں یا ٹریفکنگ کیس میں جونیئر رینکنگ آفیسر جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, سینسٹائزیشن نہیں ہے, وہ بھی کام کر رہے ہیں. کہ اس کیس کے ذریعے تو میرے خیال میں ہم نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے تھے سندھ پولیس کے اوپر اور ٹاپ میرج لیڈرشپ کے اوپر سندھ پولیس کی, مگر میں نے تو نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی جو بھی نہیں کی ہو کان سے اور انہوں نے کوئی اسٹیپس یا ایڈمنسٹریٹو پالیسی میں چینجز لے کے آئے ہوں. اس حوالے سے ہائی کورٹ اگین ایک رول ادا کر سکتا ہے, وہ اگر ڈائریکشنز پاس کرے اور کمپلائنس رپورٹ ڈیمانڈ کرے آئی جی سندھ سے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی امپروومنٹ کے حوالے سے, تو وہ ایک چیز ہے. پھر تیسرا کہ دیکھیں پورے سندھ کی ہر بچی کو کراچی لا کے سعود آباد کے شیلٹر ہوم میں نہیں رکھا جا سکتا جو آپ کا ایک واحد ماڈل شیلٹر ہوم ہے. کم سے کم کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمیں 30 کے قریب تو یہ چاہیے نا سندھ کے اندر تقریباً لگ بھگ اتنے آپ کے سینٹر. ایون کراچی کے اندر آپ کو 5-6 چاہیے ماشاءاللہ, اتنے ڈسٹرکٹ ہمارے آپ ہیں, شاید اب 7 ہو گئے ہیں وہ کماڑی کو الگ کرنے کے بعد, غلط نہیں کہہ رہا. تو آپ کو ڈسٹرکٹ وائز میں چاہیے یہ ماڈل شیلٹر ہومز, اور اتنی آپ کو ہائرنگ کرنی پڑے گی اسٹاف کی اور اتنا بجٹ دینا پڑے گا چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو. یہ جب تک سارے کام ان سنک نہیں ہوں گے تو یہ مسئلہ تو نہیں حل ہو سکے گا. جہاں تک یہ بات ہے کہ یوٹیوب پہ کوئی کیا بات کرے گا اور یوٹیوب پہ کوئی کیا نیریٹو کرے گا, اس کا آپ کو معذرت کے ساتھ علاج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, 22 کروڑ کا ملک ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل آتے چلا جا رہا ہے, ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ آتے چلا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنی سوچ, اپنی نیت, اپنی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے. اچھی کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی تربیت کی عکاسی ہے, بری کر رہا ہے وہ بھی اس کی تربیت کی عکاسی ہے. اب آپ 22 کروڑ کی بیٹھ کے تربیت نہیں کر سکتے. مگر جو آپ کے کانسٹیٹیوشن اور آئین کے تحت بنے ہوئے ادارے ہیں, جس طرح پارلیمنٹ ہے, جس طرح ایگزیکٹو ہے, جس طرح جوڈیشری ہے, جس طرح آپ کی پولیس فورس ہے پارٹ آف ایگزیکٹو,
جو انڈر لاز آتے ہیں، ریگولیٹڈ ہیں، ان کی کم سے کم ہم ریفارمز اور کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں. باقی معاشرہ جو کر رہا ہے اچھے برے لوگ ہر جگہ ہو. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.